محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے آل محمد کے دور کے بہت بڑے عالم، آج اتنی احادیث ہم تک پہنچی وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے پہنچی، بکھرے ہوئے دین آل محمد کو ایک نئی بقا بخشی تو وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہشام ابن عبد الملک نے مدینہ سے شام بلایا دھوکے کے ساتھ، تو جب امام راستے میں آ رہے تھے تو وہاں پر ایک مخصوص مرکز تھا جہاں پر عیسائی جمع ہوتے تھے، تو اس دن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام پر آئے اور وہاں پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم اور ناظرین کرام بنی امیہ کو اتنا ڈر تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے، ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ علم جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے اگر یہ پھیل گیا تو ہماری جو حکومت ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ جب ہشام ابن عبد الملک لعنتی نے خدا کی لعنت اس پر، اسی نے مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کروایا، اس نے جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے شام بلایا تو امام سفر پر جب نکلے تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں پر یہ جو عیسائی ہیں یہ کافی بڑی تعداد میں ایک مخصوص دن میں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر ان کا جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا وہ ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ تو جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے اور امام باقر علیہ السلام نے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ امام باقر کون ہے، کس کی اولاد میں سے ہیں اور کس کے بیٹے ہیں، تو اس عالم نے، یہودی عالم نے جو عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے پوچھا کہ آپ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں؟ تو امام نے بولا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ تو ایسے جواب مولا نے ان کو دیے کہ وہ عیسائی عالم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے عیسیٰ کے ماننے والوں، جب تک یہ بندہ اس جگہ پر موجود ہے تم لوگ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے سوال کرو، کیونکہ میرے پاس، اس کے پاس جتنا علم ہے اتنا علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کافی سارے سوال کیے یہودی اس عیسائی عالم نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، اس نے سوال کیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اگر عالم ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیں، اور امام نے ایسے سوالوں کا جواب دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام، علماء جو تھے وہ اپنا سر نیچے کر گئے کہ ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے۔